بسم اللہ الرحمن الرحیم. with the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. اللہ کے پاک نام سے ایک ہمارا ادر سیشن کافی ود سی ای او. یہ بیسیکلی جو سی او کلب پاکستان اور سی او ٹوڈے میگزین کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی. اور یہ جو کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ دو چیزیں کریٹ کرتا ہے پاکستانی سوسائٹی میں. ایک تو ہم پاکستانی سوسائٹی میں لوگوں کو نئی نسل کو ایک انسپائر کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو سکسیزفل لوگ ہیں, برانڈز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کی کیس اسٹڈیز کیا ہیں اور کانٹینٹ کیا ہے تاکہ اس کو فالو کر سکیں اور وہ بھی انسپائر ہو سکیں. اور سیکنڈ کہ ہم کہتے ہیں کہ سپیڈ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنی ڈائریکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ اس قسم کی جو ٹاکس یا انٹرویو یا کوشچنس یا کنورسیشن یا سمجھ لیں کہ لائٹر موڈ میں گپ شپ ہوتی ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ نئی نسل جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن لے سکے کہ اگر انہوں نے کوئی ٹاک کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے یا کوئی زندگی میں کوئی ایس ایم ایز ڈیولپ کرنے ہیں تو کم از کم جو آلریڈی اسٹیبلش ہے ان سے سیکھ سکیں. اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ انوینٹ دا ویل رادر دین ایڈ ویلیو ٹو دا ویل. تو زندگی میں ویلیو ایڈیشن از مور امپورٹنٹ. تو آج کی جو ایک ہمارے ایک بڑے خوبصورت ینگ ایچسونین ایک ہمارے ڈائریکٹر سی او یونیفارم جو کہ بڑا مشہور ایک برانڈ ہے اور ہمارے یہ نیبرہڈ میں ہیں ٹھوکر کے اوپر, جو کہ بہت ہی زبردست دوست ہیں, کیونکہ جو سی ای او ہیں وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یونیفارم کے. یہ بیسیکلی میں ایک اکثر فراز شیخ صاحب تو بیسیکلی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ینگ سی اوز ہیں جب یہ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن جو بزنسز کی آتی ہے. پیٹر ڈرکر یوز ٹو سے کہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, بڑے ادارے ہوتے ہیں, ان کا سب سے بڑا سیکرٹ آف سکسیس جو ہوتا ہے وہ ان کی سکسیشن پلاننگ میں ہوتا ہے. یعنی کہ ان کی سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن میں وہ جو بزنس جو لیگیسیز کیری کرتے ہیں اپنے بڑوں کی, وہ کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو دس از دا کیس اسٹڈی. سیکنڈ آج کا جو سیشن ہوگا, ہماری جو گپ شپ ہوگی, اس کا بنیادی فلاسفی وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز ہوگی کہ کمپنیز کیسے اپنی جو سوشل رسپانسبلٹیز کو وہ ڈسچارج کر رہی ہیں, ڈیلیور کر رہی ہیں, اور فوٹو شوٹ سے ہٹ کے ریئل میکنگ دا ڈفرینس ان دا سوسائٹی. تو پلیز ویلکم فراز شیخ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جیسا. سر مینجمنٹ ہاؤس کیسا لگا آپ کو؟ ایکسلنٹ. مجھے تو ایکچولی آئیڈیا نہیں تھا, آپ نے اوبیسلی آفس میں آ کے انٹروڈیوس تو کیا تھا, بٹ اوبیسلی سینگ از بلیونگ, سو آئی تھنک اٹس ڈن اٹس اے گریٹ انفراسٹرکچر. اور وہ جو آڈیٹوریم ہے آپ کا, اور آپ نے بتایا گیسٹ رومز ہیں, اور سو آئی تھنک جو ہماری نیکسٹ اسٹاف کانفرنس ہوگی آپ کو سیریسلی کنسیڈر. سر جزاک اللہ. یہ کیونکہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا راؤزنگ لمس کے بعد جو ہے یہ سیکنڈ جو نا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ, کیونکہ اس ملک میں سر جی انفارچونیٹلی دا موسٹ فارگوٹن ایریا تھا کہ ہم نے شادی حال بڑے بنائے سوسائٹی میں, ہم نے لرننگ سینٹرز بھی بنائے جہاں قوم کی تیاری ہو سکے. فراز مجھے یہ بتائیے یونیفارم کے بارے میں, اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا, کیسے, کس آپ کے والد صاحب نے, دادا جی نے, چھوٹی سی بریف نٹشل میں اس کی سمری کی فارم میں بتائیے کہ یونیفارم آج ماشاء اللہ اتنا بڑا برانڈ ہے, آپ کی ایک انڈسٹری لیڈر ہے, یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ ایکچولی the founder of Uniform is my father. His name is Khalid Rashid Sheikh, mashallah, and he started this company in 1976, so it's been over 40 years. اور 1970 since 1976. اور جو جس آفس میں آپ آئے تھے وہیں سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا, وہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا. جنگل ہوگا صاحب. بالکل بالکل, بلکہ وہ ہم ویسے ہماری ریزیڈنس ماڈل ٹاؤن میں ہے, لیکن جب ہم ادھر آتے تھے تو بڑا دور لگتا تھا ٹھوکر والا ایریا. اور وہ مجھے ہاں, اور وہ جو مطلب وہ ہوتا تھا کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے پھونکا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے بچہ. تو وہ لیکن خیر ناؤ اٹس پارٹ آف دا سٹی. تو 1976 سے ہے, اور وہ تب یہ تھا کہ تب اٹ واز اے نیو پروڈکٹ. فوم واز اے ویری یونیک پروڈکٹ, اینڈ اٹ واز اے, جیسے اب آج کل موبائلز ہوتے ہیں تو اٹ واز لائک اے نیو تھنگ, کیونکہ یہاں پہ کاٹن کے میٹریسز ہوتے تھے. اور وہ جب یہ فوم کی انٹروڈکشن ہوئی گلوبلی تو مائی فادر اوبیسلی لائک دا آئیڈیا, اینڈ اس میں پھر میس پروڈکشن میں وی ور ون آف دا پائنیئرز. آئی تھنک اس وقت دیر واز اندر برانڈ مولٹی فوم, اور شاید وی ور نمبر 2 ایٹ دیٹ ٹائم. تو ours was the second foam plant in Pakistan back in 76. Foam plant. تو تب سے لے کے اب تک جو ہے it's been 40 years, اور اب ماشاء اللہ we are a national company. اور میرے سے پہلے my elder brother, his name is Bilal, he joined the business back in 97, 98, and he is currently the company chairman. اور اب I joined the business back in 2009, تو I am the CEO. So اب we are the next generation and we are managing the business. تو دس از دا اسٹوری. اور اس کے بعد یہ کہ اب وی ہیو ملٹیپل فوم پلانٹس ان پاکستان. وی ہیو اندر فوم یونٹ ان بھائی پھیرو,
We have gone into various new products like spring mattress, and we have a pillow range, we have ortho range, cool gel range. So and plus पूरी diversification exactly अपनी business के अंदर किया. हाँ, and और also we expanded locally. पहले तो obviously network हमारा small था, now we have dealer network across Pakistan. So this is where we are. और अब जो है just need to manage. Next 5 years में इस brand को अब अपन बनाना है, क्या करना है, export की तरफ जाना है, कहाँ देखते हैं growth of this uniform? Actually जो हमारा जो industry है वो it's very competitive. It's a mature industry. तो ये कहना कि बहुत इसमें ग्रोथ हो जाएगी वो तो obviously we have to manage the growth as well. और दूसरा ये है कि हमारा जो segment है उसमें 2 segments हैं. One is like a premium segment, good quality segment जिसको हम बोलते हैं branded segment. फिर एक हमारा unbranded segment है. तो जो है जो इस वक्त चैलेंज ये है हमारी कंपनी के लिए कि while we can grow because market is there, the product is obviously जो है वो product is also available in the market and there is a demand for this product. जो है तो growth is not a big challenge frankly, लेकिन you know maintaining the margins that is a major challenge because हमारा जो raw material है वो सारा 100% imported है. तो we have never focused on growth, we always preferred balanced growth because मैं grow करके aggressive करके अपने आप को number 2 number 1 नहीं करना चाह रहा. I want to maintain the values. Sustainable growth. Sustainable growth and with value. Value. Exactly. मुझे ये बताएं अभी आपने बताया कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो पाकिस्तान का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्यूटीज जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई तो उन्होंने बिजनेस को जो इम्पोर्ट रिलेटेड आइटम्स थी उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई और अल्टीमेटली फिर उसका जो इफेक्ट आता है कस्टमर्स के ऊपर. तो आपको जो इंपोर्ट्स के जो आप बता रहे हैं मटीरियल में और खासकर जो हमारी जो पैरिटी है डॉलर पाकिस्तान रुपीज़ की डेप्रिसिएशन हुआ पाकिस्तान रुपीज़, तो इससे आपकी जो इंडस्ट्री को या आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट हुआ? काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ और आई कॉल इट नया पाकिस्तान फैक्टर. उसमें वो ये है कि अगर तो आप ऑब्वियसली इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर आपका प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो थोड़ा सा आपकी हेजिंग हो जाती है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फोम है वो इट्स लोकल, इट्स नॉट एक्सपोर्टेबल बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द साइज ऑफ द प्रोडक्ट. हमारी फ्रेट एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज वी कांट एक्सपोर्ट. तो अगर लोकल कंजम्पशन है एंड देन वी हैव टू इम्पोर्ट 100% रॉ मटेरियल तो वो डीवैल्यूएशन रियली इज़ अ बिग फैक्टर. एंड देन जो हमारी डीवैल्यूएशन हुई इन द लास्ट 2 years ऑलमोस्ट ओवर 40-50%. सो दैट हैज़ रियली इम्पैक्टेड द बॉटम लाइन. और तो बस वही उसी की मैनेजमेंट में हमारी जब डीवैल्यूएशन होती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है हमारी जैसी कंपनीज़ के लिए. कॉस्ट जो है ऑब्वियसली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है. एग्जैक्टली. सो वो कैसे मैनेज किया इस सारी सिचुएशन को, क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या थी? सर्वाइवल स्ट्रेटेजी यही थी कि जितना हो सके पहले तो पास ऑन किया कॉस्ट टू द एंड कस्टमर, वो एक हद तक करते हैं. फिर ऑब्वियसली वी नीड टू लुक इंटरनली एज वेल, जहाँ राइट साइजिंग की, अपने आप को रैशनलाइज की, अपने प्रोडक्ट मिक्स को ठीक किया. कि पहले तो ये था कि जी अगेन डिस्पैचेस पे फोकस था, फिर ये था कि यू नो राइट डिस्पैचेस हाई वैल्यू आइटम्स को करें ताकि वी कैन कवर द कॉस्ट एंड ऑल दैट. तो वो सारा फायर फाइटिंग चलती रही 2 साल. गुड. तो ये सारे कोविड में अब कोविड आ गया और 2019 ठीक है, आज मार्च से ऑनवर्ड स्टिल सेकेंड वेव आ गई. तो यूनिफॉर्म की क्या स्ट्रेटेजी रही, स्पेशली आपकी लेऑफ्स के वाले से, ह्यूमन रिसोर्स के वाले से और फोकस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वाले से? सो एज आई सेड कि वो जब नया पाकिस्तान बना तो ये वी वर ऑब्वियसली नहीं बल्कि करेक्ट योरसेल्फ रियासत मदीना बना. हाँ, तो वो तो हम लोग पहले जो थे वी वर ऑब्वियसली गोइंग थ्रू अ इकोनॉमिकली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जिसमें डीवैल्यूएशन हुई हुई थी. आपका जो काइबर था दैट वाज एट 13%, कॉस्ट ऑफ फंड्स वाज वेरी हाई एंड market was obviously slowing down, inflation and the demand was obviously there was a correction in the demand as well. So overall things were very challenging. और उसी को जो हम इंटरनली जो अपने आप की जैसे हमने सेल्स मिक्स हम ठीक कर रहे थे, अपना साइजिंग ठीक कर रहे थे, अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे थे. सो ये चल ही रहा था. और फिर ये हुआ कि जस्ट टू गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन टू कोविड, हुआ ये था कि आई टेक यू बैक इन जनवरी 2020. COVID was in China. COVID was in China और China was going into lockdown
اینڈ ہمارا جو بلک را مٹیریل ہے وہ چائنا سے آتا ہے. سو وی تھاٹ کہ یہ چائنا بند ہو جائے گا اینڈ ہمارا آگے جو ایک فوم ڈیمانڈ سیزن چل رہا تھا, ادھر مارچ اپریل میں ویڈنگ سیزن ہوتا ہے اور پھر رمضان سے پہلے وہ سارا ہوتا ہے. سو ہم لوگوں نے پینک بائنگ کی کہ ادھر چائنا بند ہو جائے گا تو ادھر را مٹیریل نہیں آئے گا, تو واٹ ول ڈو ہیئر. ہم نے پینک بائنگ کی, بے تحاشا ہم نے امپورٹ کی. لٹل وی نیو کہ وی ول گیٹ انٹو لاک ڈاؤن اینڈ آف مارچ ان پاکستان ایز ویل. سو وہ ایک there was so we had this situation that we were blessing in disguise ہو گیا. No, that was not a blessing in disguise. تب تو it was a nightmare کہ یار we are sitting on now a huge raw material stockpile اور پاکستان میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور اب what are we going to do, کیونکہ we never thought کہ first we thought کہ this is a China centric issue. We never knew کہ this will get into a global ہو جائے گا اور پاکستان بھی لاک ڈاؤن. ساری global chain stop ہو گئی. Exactly. So وہ یہ ہوا کہ so دس واز لائک اب جو تھا وہ ہمارے obviously چیلنجز میں اضافہ ہو گیا. بٹ انٹرنلی تو ہم نے نا کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ کووڈ جو ہو رہا تھا تو وہ لاک ڈاؤن میں تو وی couldn't do much. وہ تو مارکیٹس پر obviously closed اور فیکٹریز بھی کلوز تھیں, لیکن ہم نے obviously تب تو دو ڈھائی مہینے جو لاک ڈاؤن کے وہ تو ہم نے سسٹین کیے اور وی ڈنٹ ہیو مچ چوائس. بٹ آئی تھنک جو اس کے بعد جو ہم نے انٹرنلی جب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو پھر ہم نے 2-3 اسٹیپس جو لیے وہ اس کے ہم نے کنٹینیوشن کی کہ یار ہم نے جو اپنی کمپنی کو جو رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, جو ہم نے پروڈکٹ مکس کا کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ود دا انٹرنل ایفرٹس. اس کے ایکچولی فروٹس ہمیں ملنا شروع ہو گئے. پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کووڈ میں جب لوگ اب مارکیٹ میں نہیں آ رہے ہیں, سو وی ہیڈ سیٹ اپ کال سینٹر ان آر کمپنی اور ہم نے ایک ہاٹ لائن بنائی کہ اگر ہم نے وی اسٹارٹیڈ فری ہوم ڈلیوری. سو وی تھاٹ کہ یار اگر کسٹمر ہماری مارکیٹ میں نہیں آ رہا تو وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ. سو وہ ایک انیشیٹو کیا, ای کامرس کے اوپر تھوڑی سی زیادہ فوکس اسٹارٹ کی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر فوکس اسٹارٹ کیا, اور پھر اس کے علاوہ پروڈکٹ میں ہم نے یہ چینجنگ کی کہ تھوڑا سا ہیلتھ فیچرس کے اوپر پروموٹ کرنا شروع کیا. وی انٹروڈیوسڈ سیفٹی سیل آن آر میٹریس پیکنگ تاکہ کسٹمر کو یہ لگے کہ یہ ہائیجینک کنڈیشن سے آیا ہے. اس کو ہم نے خود بھی جو ہے ہم ایز یو وڈ نو کہ ہم لوگ وی آر ISO سرٹیفائڈ کمپنی. ہمارے پاس 9001 کی سرٹیفکیشن ہے, ہمارے پاس 14001 کی سرٹیفکیشن ہے, ہمارے پاس 45001 کی سرٹیفکیشن ہے. یہ تینوں سرٹیفکیشن آر بیسکلی آن کوالٹی کنٹرول, ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈس کنٹرول اینڈ انوائرمنٹل کنٹرول. تو اس کو پھر ہم لوگوں نے obviously پھر مزید پریکٹس کیا کہ وی نیڈ ٹو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ہائیجینک پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر, تاکہ یہ جو کووڈ میں یہ جو لوگوں کا جو فیئر ہے اس کو ہم ختم کریں. تو وہ سیفٹی سیل کی, ڈس انفیکٹ کیا اپنے پروڈکٹ کو, اور ہم لوگوں نے وہ پیکنگ فیچرس کو امپروو اس طرح کیا کہ جب پروڈکٹ کسٹمر کے پاس جاتا ہے تو ہی از سیٹسفائڈ کہ یہ ایک ہائیجینک پروڈکٹ میرے پاس آیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی ہیو ٹو مینشن ہیئر کہ جو ہے گورنمنٹ پالیسیز نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. اس میں یہ ہوا کہ جو کووڈ آئی وڈ سے کہ آن سم کیسز اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اس کی ون ریزن واز کہ سب سے پہلے تو کائبور 13% سے 7% پہ آیا. ایگزیکٹلی اس میں یہ ہے کہ اب ہمارا جو کاسٹ آف فنڈ ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا. سیکنڈلی یہ ہوا کہ ایگزیکٹلی اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ کیم اپ ود کپل آف پالیسیز. اس میں ایک یہ تھی کہ وہ سیلری لونس دیے انہوں نے ایٹ اے ویری چیپ کاسٹ آف فنڈس, تو وہ ہم نے لیے تاکہ وی ڈونٹ ڈو اینی ہم نے لے آفس اس لیے نہیں کیے کیونکہ ہمیں وہ سیلری لونس نہیں لے آف نہیں کیا کیونکہ ہمیں یہ 6 months کا سیلری. ٹوٹل لوگ آپ کے شپ میں ہیں یونیفارم؟ ہمارے پرماننٹ تو وی ہیو اباؤٹ 300 اینڈ دین another 300 آر کنٹریکچوئل. 600 پیپل آر ایگزیکٹلی. تو وہ ہمیں سیلری لونس جو ملے اسٹیٹ بینک کی طرف سے تھرو آر بینکس وہ ہوا. پھر ایک اور جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے تحت ہماری وہ جو لون میچورٹیز ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئیں بائی 1 year. یہ بھی ایک اسکیم آئی اسٹیٹ بینک کی, وہ ہم نے اویل کی. اور وہ جو ہم نے جو پینک بائنگ کی تھی چائنا سے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہماری میچورٹیز جو ہیں وہ چونکہ بینکوں کے ساتھ LCs وغیرہ کی ایکسٹینڈ ہو گئیں تو وہ ہمیں برڈن نہیں ہمارے پہ پڑا. سو وی ایکچولی یوٹیلائز دیٹ. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری اور لاسٹلی یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے ایک کووڈ فنڈ بنایا ود FBR اور ہماری جو سیلس ٹیکس اور انکم ٹیکس کے جو پینڈنگ ریفنڈس تھے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. سو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو 4-5 کانکریٹ اسٹیپس ہوئے تھے اس کا ہمیں کافی فائدہ ہوا. آپ نے وہ جو ایفیکٹ آیا اس نے یہ کافی میٹیگیٹ کیا اسے, ٹریڈ آف ہو گیا. تو آپ اس سچویشن سے آپ باہر نکلے. ایگزیکٹلی. تو دیز آل دیز CSR کے اوپر مجھے بتائیے پرٹیکولرلی, یہ میرا کوشچن ہوتا ہے کارپوریٹ کے ساتھ یا کمپنیز کے ساتھ, اور آپ ماشاء اللہ سیکنڈ نیشنل کمپنی ہیں اس انڈسٹری کی یونیفارم جو ہے
مجھے یہ بتائیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز میں میں نے آپ کے بڑے زبردست ماسک بھی دیکھے, آپ مینجمنٹ ہاؤس کے لیے بھی ایز اے گفٹ لے کے آئے. سوشل رسپانسبلٹیز میں آپ نے کیا کیا اپنی انیشیٹیوز لیے؟ انٹرنلی تو ہم نے پہلے وہ جب کووڈ ہو رہا تھا اوبیسلی وی ور آلسو لرننگ کہ یہ واٹ از دس ایشو, تو ہم نے اوبیسلی کمپنی کے اندر سب سے پہلے SOPs لگائے امپلائیز کے لیے, پروڈکٹ کے لیے, اپنی مینجمنٹ کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے کہ یار نو ہینڈ شیکنگ, نو ہینڈ سینیٹائز کرو, ڈس انفیکٹ کرو, ماسک پہنو. اور پھر ہم لوگوں نے جو CSR میں یہ کیا کہ ہم لوگ یہ پبلسٹی مٹیریل کرتے رہتے ہیں, یہ پبلسٹی پیڈز اور یہ مگز اور یہ وال کلاکس وغیرہ, میں نے ان کو ختم کر کے وی ڈیسائیڈڈ کہ وی ول ڈسٹریبیوٹ ماسکس. تو میں نے وہ جو بہت ہی جو لوکل ماسک جو اچھی کوالٹی کے تھے وی پرچیزڈ ان بلک کوانٹٹی, اور یہ 25 ماسک کا ایک ڈبہ بنایا ود آر لوگو اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ہم لوگوں نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے مارکیٹ میں, ادروائز بھی فرینڈس کو, سوشلی, فیملی میں, آپ جیسے دوستوں کو, اور وہ جو مارکیٹ میں ہم نے اینڈ کسٹمرز کو بھی دیے کہ آپ یہ پہنے. تو اس کا ایک اچھا رسپانس آیا. وہ جو ہمارا ایک مارکیٹنگ بجٹ جو ہوتا ہے آن ناٹ ویری کرٹیکل تھنگس, وہ ہم نے ڈائیورٹ کر دیا, اور اس سے یہ ہو گیا کہ ہماری شاپ میں ہمارے اپنے آؤٹ لیٹس ہیں جیسے, تو اپنے آؤٹ لیٹس میں جب ہم نے وہ ڈبہ رکھا ہے, جو بھی کسٹمر آتا ہے ہم اس کو ماسک دے دیتے ہیں کہ یار یو ہیو ٹو انٹر ود ماسک. سو ایک اچھا وہ CSR بھی ہو گیا, ہماری مارکیٹنگ بھی ہو گئی, اینڈ آئی تھنک اٹ ہیلپ دا کاز. اور اب یہ سیکنڈ ویو آئی ہے تو پھر سے بھی اب اس کی جو ماسک ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہم نے اسپیڈ اپ کر دی. ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, جب اکانومی کو, بزنسز کو, حالات کو, GDP کم ہو رہا ہے, تو بینگ اے CEO آف دا کمپنی, وہ کون سی ایسی 3 خوبیاں ہوتی ہیں کسی کمپنی کے CEO کے اندر, ڈو یو تھنک کہ وہ کمپنی کو چلانے کے لیے جہاز یہ بہت ضروری ہے, تاکہ ینگ CEOs دیکھ سکیں کہ ایک کمپنی جو 40 سال پرانی ہے, آپ اس کی سیکنڈ جنریشن ہے, اور وہ CEOs کی وہ کمپیٹنسی یا ویلیوز اپنے فادر سے سیکھی, اور آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل کو سکھائیں. بیسکلی تو اب جو ہے ود دا کووڈ اینڈ آل دس, تو دیر از اوبیسلی دیر از اے انسرٹنٹی ان دی انوائرمنٹ. تو ایک ایز اے لیڈر جو ہے وہ ہم نے وی کانٹ اوبیسلی ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور انسرٹنٹیز, بٹ وی نیڈ ٹو مینیج دیٹ. تو انٹرنلی بھی وہی ہے کہ جو انسرٹنٹیز ہیں ان کو کیسے فیس کرنا ہے, اپنے امپلائیز کو ہر وقت موٹیویٹڈ رکھنا ہے, ان کو ایڈریس کرنا ہے کہ یار دیز آر دا ایشوز. پھر جو ہے ہمارے وہ جو وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ آر برانڈ ایز ویل, اپنی والیومس کو, اپنے مارجنس کو. یہ تو ایک ڈے اینڈ ڈے چیلنج ہے, اور اوبیسلی اپنے پھر نیٹ ورک کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, کمپٹیشن کو بھی دیکھنا ہے. سو یہ چیلنجز رہیں گے, اور یہ پاکستان میں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ چیلنجز آئے ہیں. پہلے جب وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اور بام بلاسٹ ہو رہے تھے, وی ہیڈ ٹیررزم, پھر یہ ڈی ویلیویشن اور یہ اکانومی, ناؤ کووڈ. سو آئی تھنک وی ناؤ پریٹی یوز ٹو فیسنگ دا چیلنجز. اٹس جسٹ دیٹ کہ ناؤ وی نیڈ ٹو مینیج اٹ پراپرلی. اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے یہ ہے کہ اب جیسے گورنمنٹ نے ایک اچھی پالیسی بنائی ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ سب کچھ بند نہیں کریں گے, وی ول ناٹ گوئنگ ٹو 100% لاک ڈاؤن, وی نیڈ ٹو مینیج اٹ. سو آئی تھنک اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بریدر رہے کہ ہماری جو ہے وہ مارکیٹس اوپن رہے, کیونکہ وہ جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن جب ہوتا ہے سو وہ دیٹ از ویری ڈیزاسٹرس, بیکاز وہ پھر ایک دم ایوری تھنگ کمز آن اے اسٹینڈ اسٹل. سر 3 خوبیاں بتائیں کسی CEO کے اندر, 1 2 3, 1 word, 2 1 phrase. CEO کا یہ ہے کہ CEO کو ڈسپلن ہونا چاہیے, CEO کو اسمارٹ ہونا چاہیے. نہیں کچھ بھی نہیں, بس یہ ہے کہ میری تو جو فلاسفی ہے کہ ہم لوگ 2-3 جو فادر سے انہیریٹ کیے ہیں, کہ ایک تو وہ we need to have a very good follow up system, because obviously everybody is busy, employees اپنی جگہ بزی ہیں, مینجمنٹ اپنی جگہ بزی ہے, بٹ وہ کوآرڈینیشن کے لیے we need to have a follow up. تو میں تو ذرا اولڈ فیشنڈ, آئی ہیو اے تھنگس ٹو ڈو چیک لسٹ آن مائی ٹیبل, اینڈ وہ میرا یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ آئی نیڈ ٹو فالو اپ آن دیٹ. تو وہ بڑا ضروری ہے. سو اٹس اے مینجمنٹ آف فالو اپ. ہاں, اور پھر یہ ہے کہ آئی ہیو اے اوپن ڈور پالیسی, کوئی بھی میرے آفس میں آ کے ود کین کمپلینٹ, کین کم اپ ود اینی ایشو. ہاں, اور جو بھی ہے مارکیٹ سے بھی کوئی آتا ہے تو obviously I meet all my dealers تاکہ اور employees تاکہ I have a first hand information. So یہی ہے کہ the CEO needs to be responsive rather than reactive, and جو ہے we also need to do a follow up, because ہر کوئی busy ہے. تو ہمارے جو کمپنی میں obviously now we have expanded, we have various departments, everybody is busy, تو ان کی coordination جو ہے وہ رول بن جاتا ہے CEO. ہاں, کہ HR what
اینڈ وہ میرا وہ جوک ہے کہ ہماری کمپنی میں نا وہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ رائٹ ہینڈ ڈزنٹ نو وٹ لیفٹ آرم از ڈوئنگ, تو وہ ایچ آر کو بتانا پڑتا ہے کہ یار دس از اے فائنینس ایشو, فائنینس کو بتانا پڑتا ہے کہ دس از اے مارکیٹنگ ایشو, مارکیٹنگ کو بتانا پڑتا ہے ہاں کہ یہ سپلائی چین ایشو ہے. تو وہ سارا جو ہے نا ایک آپ جیل کر کے رکھتے ہیں اپنی ٹیم کو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹیمز ون. یوزلی آپ ایک میچ جیت سکتے ہیں لیکن ٹیمز ون دا چیمپئن شپ. ایگزیکٹلی, تو ایسا ہی ہے. سر شارٹ کویشچنز ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. زندگی میں ابھی تک ماشاء اللہ آپ نے, کیونکہ یہ فادر بھی بزنس تھا آپ کو کیا, ابھی تک ماشاء اللہ 10-12 سال ہو گئے آپ کو اسٹیئرنگ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے, ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس کون سے کیے ابھی تک؟ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کا آپ نے کسی کو اگر کوئی پروڈکٹ کو آپ نے ڈسکنٹینیو کرنا ہے, وہ ایک بڑا ہوتا ہے. پھر جو ہے ہماری اوبیسلی وین وی ہیو ٹو ایکسپینڈ, اس کا ایکسپینشن جو گروتھ کے جو کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے وہ ڈیسیژنز آر ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ کوئی اگر مارکیٹ سے ایگزٹ کرنا ہے دوز ڈیسیژنز آر ویری ڈیفیکلٹ. انٹری از ویری ایزی, کبھی کبھی آپ کو وین یو ہیو ٹو ایگزٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی یو ہیو ٹو ون ڈسکنٹینیو ود سم امپلائی, وہ دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. شادی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اسے ایگزٹ کرنا صحیح بات ہے. ہاں, سو بس یہی ہے کہ, اور اب آج کل تو ورک لائف بیلنس از ویری ڈیفیکلٹ. تو کیسے ابھی جسٹیفائی ورک لائف بیلنس؟ بس یہی ہے کہ اب وہ جو ہے ٹیکنالوجی, اب یہ واٹس ایپ آ گیا ہے اور یہ اٹ کیپس یو بزی دا ہول ڈے. اور وہ میرا وہ جوک ہے فرینڈس کے ساتھ کہ چونکہ میرا پروڈکٹ از میٹریس, تو اگر میں سو بھی رہا ہوتا ہوں تو آئی کلیم کہ میں کام کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم ٹیسٹنگ مائی پروڈکٹ. تو آپ سمجھ لیں کہ آئی ایم ورکنگ 24 hours. یہی ہے اب آج کل جو ہے نا وہ یو آر آلویز کنیکٹیڈ ٹو ورک. اب یہ گروپس بن گئے ہیں واٹس ایپ پہ ویریس, وہ ایک وہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ گروپ ہے, پھر مارکیٹنگ گروپ ہے. اتنی ڈسٹریکشنز ہو جاتی ہے, ایگزیکٹلی, تو وہ رات کے وقت بھی وہ چلتا رہتا ہے. سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سکسیس آئی تھنک اٹس اے پروسیس اور اٹس این آن گوئنگ تھنگ, بیکاز وہ سکسیس تو وہ تو ایک الٹیمیٹ گول ہے نا. سو وہ بھی سکسیس تو ایوری ڈے ایوری ایکشن از یو نو ٹورڈز اچیونگ سکسیس. تو اینڈ پلس سکسیس از ریلیٹیو. میں اپنی آفس میں بیٹھ کے میں فائنڈ مائی سیلف ویری سکسیزفل, لیکن جب میرا کوئی کمپیٹیٹر مجھے دیکھ رہا ہوگا وہ کہہ گیا تو ابھی اس اسٹیج پہ ہے. یا میں پاکستان سے باہر جب دیکھتا ہوں, اگر انڈیا سے میں کمپیئر کروں اپنی جو ان کا جو لارجسٹ مینوفیکچرر ہے شیلا فارم, اس کے پتہ نہیں وہ تو سائز اور ہے. تو آئی تھنک وہ سکسیس از آل ریلیٹیو. یہ بتائیے کہ آپ کا جو بزنس ہے جو مینوفیکچرنگ ہوتا ہے خاص کر, اور پھر وہی بات جو اتنا زیادہ ٹف ٹائم میں سے گزر رہے ہیں, تو اپنے اسٹریس کو, اپنے بزنس اسٹریس کو, اپنی جو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سم ٹائم اینکر آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, تو غصے کو اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں فراز آپ کی؟ اسٹریس کو مینیج کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ آئی ہیو اے اسمال جم ان مائی روم, تو میں صبح ورک آؤٹ کرتا ہوں. آئی ہیو ٹو لائک یو نو ایکسرسائز اینڈ جتنا بھی میرے سے ہو سکے ٹریڈ مل پہ یا ویٹس وغیرہ وہ کر کے, سو وہ میں کرتا ہوں. دین آئی ہیو مائی بریک فاسٹ, سو وہ بریک فاسٹ میں ہیوی کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اس سے میں جب آفس آتا ہوں تو میں کافی آلریڈی جو ہے نا ریلیکسڈ ہوتا ہوں, یہ دو چیزیں کرنے کے بعد. اس کے بعد یہ ہے کہ بس یو نو آئی آلسو آئی لسن ٹو میوزک, کوئی بک پڑھ لی. یہ جب سے یہ پاکستان میں کوک اسٹوڈیو انٹروڈیوس ہوا ہے تو جو ہمارا جو میوزک کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی ریفائن ہو گیا ہے, سو وہ سن لیا. سو بس یہی ہے. اور فیملی, شام کو جب بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لیا تو یہی ہے ریلیکسیشن ڈرائیو پہ چلے گئے. ماشاء اللہ آپ کتنا ایکٹیویٹیز ہیں ملٹی ویریس, کوئی دو کتابیں ریکمینڈ کریں جو اچھی آپ سمجھتے ہیں. وہ مجھے نام بھول گیا ہے بٹ وہ ایک میں نے میرے آفس میں پڑھی ہوئی ہے. دیر از اے بک آن آنڈرے ایگسی, ہی از اے ٹینس پلیئر, میں خود بھی ٹینس کھیلتا رہا ہوں. تو وہ آنڈرے ایگسی کے اوپر بایوگرافی ہے اس کی, وہ آئی ووڈ ریکمینڈ. آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم بٹ آئی تھنک دا بک نیم از ایگسی, بٹ میں اس کا شاید ٹائٹل میں بھی ڈفرنٹ, بٹ اف یو سرچ تو وہ آ جاتا ہے. تو وہ دیٹ از اے ویری انسپریشنل بک, بیکاز اگر میں بھی بچپن سے ٹینس کھیلتا آ رہا ہوں اور ایگسی واز مائی فیوریٹ ایز ویل. تو اس کی لائف کے اوپر ہے کہ وہ بیک ان ارلی 90s ہی پیکڈ, دین ڈیو ٹو ہز پرسنل ایشوز اینڈ ادر انجریز وغیرہ ہی کیم ڈاؤن, ہی ریئلی کیم ایٹ دا باٹم آف دا رینکنگ اینڈ دین ہی کیم اپ اگین. تو وہ جو ہے نا وہ باؤنس بیک جو ہے لائف میں اس نے جو کیا, سو وہ آئی تھنک میں لرننگ ہے, جو کی لرننگز ہیں. سو آئی لائک دیٹ بک. فیوریٹ ڈیسٹینیشن ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان؟ پاکستان میں تو آئی لائک گوئنگ ٹو اسلام آباد.
بیکاز وہ ایک تو صاف ستھرا, ہاں, اور مجھے وہ اتنا, میں اتنا ایڈونچرس بندہ نہیں ہوں, تو وہ میں نارتھ ساؤتھ. اور اگر یورپ میں یا کسی دنیا میں جائیں تو کون سی ڈیسٹینیشن پہ جائیں گے؟ میں نے جو ہالیڈیز کی ہوئی ہیں اس میں آئی ریئلی انجوائڈ کیپ ٹاؤن, اٹس بیوٹیفل اگین. اور یورپ میں ویسے تو میں لنڈن سے پڑھا ہوا ہوں, تو ابھی آئی لائک گوئنگ بیک ٹو لنڈن. ہاں, اس کے علاوہ اگر یورپ میں اگر ایک اور ڈیسٹینیشن ہے وچ از ناٹ ویری ویل ڈسکورڈ بائی پاکستانیز, وہ ہے پراگ, چیک ریپبلک. سو دیٹس آلسو ویری بیوٹیفل. سو یہ میں نے بیوٹیفل چیک ریپبلک. مجھے بتائیے کہ میسج کیا کہیں گے نئی نسل کو, بچوں کو, انٹرپرینورس کو جو آج کل جابس ان کی چلی گئی یا جو ایک پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں اور گروتھ بھی نہیں ہے, تو کیا ان کو پازیٹیو میسج دیں گے؟ پازیٹیو میسج یہی ہے کہ وچ آلسو آئی اپلائی ان مائی پرسنل بزنس لائف اینڈ پرسنل لائف ایز ویل, کہ جس مطلب اگر جاب نہیں ہے تو یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ آف یور اون. اور اگر آپ کا جو پروڈکٹ ہے, جو بھی آپ کی پروڈکٹ یا سروس ہے, اگر اف یو بلیو ان دیٹ پروڈکٹ اینڈ سروس کہ یار اس کی ڈیمانڈ ہے, یہ چلے گا, سو دین یو نیڈ ٹو بی 100% کمیٹیڈ ٹو دیٹ. اور اینڈ دیر از نو شارٹ کٹ. ہاں, اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ آپ آج کل یہ جو ہے نا اسٹارٹ اپس, ان کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی کمرشل وائبلٹی پہلے دیکھ لیں. ونس یو کنونسڈ آن دیٹ, ہاں, پھر اس کے پیچھے آپ لگیں, ورنہ وہ بڑا ڈسہارٹننگ ہو جاتا ہے, وہ بندہ لائف میں کھڑا نہیں ہو پاتا. فراز, تھینک یو ویری مچ. میں بلکہ کہوں گا کہ اتنا خوبصورت نام ہے, کوئی احمد فراز کو شعر سنا دے, کیونکہ یہ تو آپ کو بہت زیادہ نہیں شاعری تک مجھے, میں نے وہ ایچ ایس این میں ایزی اردو لی تھی, میرے شاعری سے دور دور تک تعلق نہیں. آپ کو سنا دیں یار, آپ زیادہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. فراز کے تو بہت خوبصورت ہیں. ایک تو اس کی پوری نظم ہے, کوئی میں وہ ابھی وہ پھر انشاءاللہ اکیلے چائے پہ میں کہوں گا. لیکن ایک شعر ہے جو میرا فیوریٹ ترین, فراز کو میں نے بلکہ بولا بھی تھا, میں اسلام آباد میں تھا, فراز صاحب کا آفس میں کیا, اور میں نے کہا سر آپ بخشے جائیں گے اس شعر کے اوپر. احمد فراز کو یہ تھا کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی, ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. کہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا لوگ میر ترین یا بڑے بڑے عہدوں بیٹھے, ان سے وفا نہیں ملتی. وفا ہوتی جو بڑے سمپل ہوتے ہیں, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر وفا پائی جاتی ہے. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی, یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. یعنی کہ آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ وفا نہیں ملے گی, بے وفائیاں ملیں گی, لیکن جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا, جو بہت کامیاب نہیں ہوتے, نارمل ہوتے ہیں, دے آر ریئلی ایکسلنٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا, اور ایک میں نے جو چیز ٹیک اوے کیا فراز سے, اس ٹاک سے, اس کنورسیشن سے, اس گپ شپ سے, کہ انہوں نے اپنے والد سے جو لیگیسی کو کیری کیا. کہ والد صاحب جو تھے وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, انہوں نے اتنی دور جگہ پہ اتنی محنت کر کے, اس وقت جب کوئی آتا نہیں تھا, آیت الکرسی پڑھ کے آتے تھے ایسی, اور اپنا بزنس شروع کیا 40 سال پہلے. آج یونیفارم ایک برانڈ اور نیشنل لیول کا ایک برانڈ ہے, تو وہ بنانے میں کامیاب ہوئے. اور آگے سیکنڈ ان کی تھی جو جنریشن, اب اس کو ڈائیورسیفائی کیا, اور اتنی اور آگے اس کی گروتھ, اور ڈیفیکلٹ ٹائمس جو کووڈ کا آیا, انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کے بزنس کی, اور اس کو باہر نکلے اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے. اور مزے کی بات جو میرے لیے بڑی ٹچنگ ہے وہ ہے کہ انہوں نے کوئی لے آفس نہیں, ورنہ کمپنیز نے رائٹ سائزنگ کے نام پہ بڑا امپلائز کا سلاٹر بھی کیا. تو فراز, آئی ریئلی ہیٹس آف ٹو یو, اور اسپیشلی CSR کے اوپر انہوں نے بڑے کام کیا. اور تھینک یو ویری مچ فراز فار کمنگ. اور یہ سیشن کو آپ سی او ٹوڈے ہمارے جو ٹی وی کے اوپر سبسکرائب کیجیے گا, یوٹیوب پہ, اور ہمارے سی او کلب پہ, اور اجازت صاحب کے پیج پہ آپ اس کو دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.